نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی ان شاء جعل لک خیرا من ذلک جنات تجری من تحتها الانہار ویجعل لک قصورا صدق اللہ العظیم۔ توجہ فرمائیں، سورہ فرقان 18واں پارہ آیت نمبر 10۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تبارک الذی ان شاء جعل لک خیرا من ذالک، فرمایا کہ بہت برکت دینے والی ہے وہ ذات، ان شاء اگر وہ اللہ چاہتا، جعل لک خیرا من ذالک تو آپ کے لیے بنا دیتا اس سے بھی زیادہ بہتر جگہ۔ کیا فرمایا؟ جنات تجری من تحتها الانہار، ایسے باغات کے جس کے سامنے سے نہریں بہہ رہی ہوتی، ویجعل لک قصورا اور آپ کے لیے محلات بنا دیتا۔ بھائی گزشتہ درسوں کے اندر آپ حضرات نے سنا کہ کفار نے ایک اعتراض کیا تھا قرآن پاک کے متعلق کہ یہ اللہ کی کتاب نہیں ہے بلکہ یہ خود ساختہ ہے، خود گڑھی ہوئی کتاب ہے، اور ساتھ یہ بھی کہا تھا کہ یہ پرانے لوگوں کے قصے کہانیاں ہیں، اس کے اندر کوئی بھی صداقت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ بھئی یہ تو رب العالمین کی طرف سے نازل کی ہوئی کتاب ہے۔ اور دوسرا یہ اعتراض تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کہ یہ نبی نہیں ہیں، اور دلیل یہ بیان کی تھی کہ جو یہ بازاروں میں جاتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، بازاروں سے سودا سلف خریدتے ہیں، عام انسانوں کی طرح رہتے ہیں، اس وجہ سے یہ نبی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی جواب دیا کہ نبی جو ہے یہ جو لوازمات بشریہ ہیں یہ نبوت کے منافی نہیں ہیں، لوازمات بشریہ نبوت کے منافی نہیں ہیں، یہ تو نبوت ایک اللہ، ہاں یہ ہے کہ بشر میں سے بہت اعلیٰ مقام اللہ تعالیٰ نے دیا ہوتا ہے نبی کو، معصوم عن الخطا ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے وحی نازل ہوتی ہے۔ اور دوسرا انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو پھر آپ کے ساتھ کوئی فرشتہ ہونا چاہیے جو آپ کی تصدیق کرے کہ ہاں یہ اللہ کے نبی ہیں، لوگوں کو ڈرائیں، یا پھر آپ کے لیے بڑے بڑے خزانے ہونے چاہیے، یا آپ کے لیے باغات ہونے چاہیے، ہاں آپ کے نوکر چاکر ہونے چاہیے، یعنی دنیاوی اعتبار سے آپ کے پاس یہ ساری چیزیں ہونی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کا بھی جواب دیا کہ نبوت کے لیے یہ بات بھی لازم نہیں ہے کہ دنیاوی مال اسباب جس کے پاس زیادہ ہوں تو وہ نبی بن سکتا ہے، بلکہ نبوت الگ چیز ہے۔ نبوت کیا ہے؟ اب آج کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر اللہ چاہے تو جو محلات، جو باغات، جو کچھ اللہ نے اپنے نبی کو آخرت میں دینا ہے وہ یہاں پر بھی دے دے۔ اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو یہاں پر بھی دے دے، لیکن اللہ تعالیٰ کی حکمت کا مقتضی یہ نہیں ہے کہ وہ یہاں پر دے، ٹھیک ہے جی؟ تو یہاں پر نہیں ملے گا، آخرت میں جا کر ملے گا، بلکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کا یہ خود کی ترجیح تھی یہ بات کہ آپ نے غربت کے اندر زندگی گزاری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسند احمد کی روایت ہے، جامع ترمذی کے اندر بھی ہے، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے یہ پیشکش کی تھی کہ یجعل لی بطحاء مکہ ذہبا، فرمایا کہ اللہ فرما رہے تھے کہ اگر تم چاہتے ہو تو یہ جو مکہ کے زمین ہے نا اس کو تو آپ کے لیے یہاں کے پتھروں کو، ان چیزوں کو سونے کی بنا دیں۔ فرمایا کہ میں نے عرض کی یا اللہ نہیں، بلکہ مجھے تو یہ بات پسند ہے کہ میں ایک وقت کھانا کھاؤں اور ایک وقت بھوکا رہ جاؤں۔ اور اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جب میں بھوکا رہ جاؤں تو آپ کے سامنے گڑ گڑاؤں اور روؤں، اور جب میں کھاؤں تو پھر آپ کا شکر ادا کروں اور آپ کی حمد بیان کروں۔ بلکہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت یہ بھی ہے، فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک فرشتہ آیا اور اس نے آ کر یہ بات عرض کی کہ اگر آپ چاہتے ہیں ان شئت نبیا عبدا او ان شئت نبیا ملکا، کہ اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ نبی، اللہ نے آپ کو نبی بنایا ہوا ہے اور ساتھ آپ عبادیت اور بندگی اختیار کرتے رہیں، اور اگر آپ چاہتے ہیں تو نبوت اور اس کے ساتھ اللہ آپ کو بادشاہت عطا فرما دے۔ فرمایا کہ پاس ہی جبریل علیہ السلام کھڑے تھے، جبریل علیہ السلام نے مجھے اشارہ کیا، فرمایا کہ وہ عاجزی والی کو، وہ عبادیت کو ترجیح دیں۔ تو فرمایا کہ میں نے عرض کی، میں نے فرمایا، نبی علیہ السلام نے فرشتے سے فرمایا کہ بھائی مجھے تو یہی عاجزی والی، غربت والی زندگی چاہیے۔ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کے علم میں ہے کہ کیسی زندگی گزاری ہے،
ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چٹائی پر سوئے ہوئے تھے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، آپ کے نا یہ بدن پر چٹائی کے نشان پڑے ہوئے تھے، تو آ کر آپ دیدہ ہو گئے، آنکھوں سے آنسو آ گئے اور فرمانے لگے یا رسول اللہ، آپ کو اللہ تعالیٰ نے دونوں جہانوں میں اتنا اونچا مقام دیا ہے اور آپ کی یہ حالت ہے، ادھر قیصر و کسریٰ کو دیکھیں کہ کس عیش و عشرت کے اندر زندگی گزار رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا اچھا عمر، تیرے ذہن میں یہ تصورات گھوم رہے ہیں، تیرے ذہن کے اندر یہ بات آ رہی ہے؟ فرمایا ان کے لیے یہ جو اللہ نے دیا ہوا ہے بہت جلد ختم ہونے والا ہے اور آگے ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور یہاں پر ہم مشکلات برداشت کر لیں گے، یہ بھی ختم ہو جائیں گی، آگے ہمیشہ ہمیشہ کے انعامات اور جنت ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے فرمایا تبارک الذی ان شاء جعل لک خیرا من ذلک، فرمایا کہ اگر وہ برکت والی ہے وہ ذات، اگر وہ چاہے تو آپ کے لیے یہاں پر دنیا میں بھی اس سے زیادہ بہتر بنا سکتے ہیں۔ یہ لوگ جو کہہ رہے ہیں نا نوکر چاکر ہونے چاہیے، باغات ہونے چاہیے، کوٹھیاں ہونی چاہیے، فرمایا اس سے بہتر اللہ بنا سکتا ہے۔ جنات تجری من تحتها الانہار، فرمایا کہ ایسے باغات جس کے سامنے سے نہریں بہتی ہوں، وَيَجْعَلْ لَكَ قُصُورًا، اور اللہ آپ کے لیے کیا بنا دے؟ محلات بنا دے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ایک بات اور فرمایا کہ یہ اس وجہ سے آپ کا انکار نہیں کر رہے کہ آپ کے اندر کوئی کمزوری ہے نا؟ جب وہ یہ اعتراض کرتے تھے تو خیال تو آتا ہے نا کہ یار شاید اس وجہ سے ایمان نہیں قبول کر رہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بل کذبوا بالساعہ، ان کے ایمان نہ قبول کرنے کی وجہ بلکہ یہ ہے کہ انہوں نے قیامت کو جھٹلا دیا ہے، قیامت کا انکار کر دیا ہے ان لوگوں نے۔ اور جب قیامت کا انکار کر دیا، جب انسان آخرت کا انکار کر دے، حساب کتاب کا، مر کر اٹھنے کا انکار کر دے، تو پھر تو اس کے لیے ہر بات کرنی آسان ہے نا، بات سمجھے؟ پھر تو وہ آزاد ہو گیا نا، بیغم ہو گیا ہے، بات سمجھ آ رہی ہے؟ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَعْتَدْنَا لِمَنْ كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيرًا، اور ہم نے تیار کر کے رکھا ہے ان جھٹلانے والوں کے لیے، قیامت کو جھٹلانے والوں کے لیے، سعیرہ، بڑکتی ہوئی آگ ہم نے تیار کر کے رکھی ہوئی ہے، جہنم ہے ان کے لیے۔ اور آگے آگ کی کیفیت کیا بیان فرمایا اِذَا رَأَتْهُم مِّن مَّكَانٍ بَعِيدٍ سَمِعُوا لَهَا تَغَيُّظًا وَزَفِيرًا، فرمایا کہ جب یہ آگ ان کو دور سے دیکھے گی، جب یہ آگ ان کو دور سے دیکھے گی، فرمایا کہ وہ یہ سنیں گے اس کے جھنجھلانے کو، اس کی چیخوں، اس کے غصے کے اندر جو پھنکارنا ہے نا، اس آگ کی اس آواز کو یہ سنیں گے، اس کے چلانے کو یہ سنیں گے۔ آگ ان کو دیکھ کر اور بھڑکے گی، بات سمجھ آ رہی ہے؟ جہنم کی جو آگ ہوگی اس کا یہی بہت خوفناک منظر ہوگا، اس کی جو آواز آ رہی ہوگی نا وہی بہت خوفناک منظر ہوگا۔ ایک صحابی ہیں حضرت ابو وائل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کدھر جا رہا تھا، آگے ہم ایک جگہ پر پہنچے، حضرت ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بزرگ صحابی تھے، وہ بھی ہمارے ساتھ ہو گئے، تو ہم نا ایک یہ جو لوہار کی بٹی ہوتی ہے نا، اس کے پاس سے ہمارا گزر ہوا۔ فرمایا کہ وہ دیکھ رہے تھے، حضرت ابو ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ وہ دیکھ رہے تھے اور وہ جہنم کی اس تصورات میں چلے گئے کہ یا اللہ یہاں پر اتنا اس کا پھنکار ہے، ایسی آواز ہے اور یہ ہے، فرمایا کہ قریب تھا کہ وہ غشی کھا جائیں۔ فرمایا بہرحال ہم وہاں سے آگے چلے گئے، آگے ایک اور بٹھی کے پاس جب ہم گئے اور جب وہاں پر پہنچے تو فرمایا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی آیت پڑھی اِذَا رَأَتْهُم مِّن مَّكَانٍ بَعِيدٍ سَمِعُوا لَهَا تَغَيُّظًا وَزَفِيرًا، یہ جو جہنم کی پھنکار ہے، جہنم کی جو آواز ہے، جو اس کی دہشت ہے، اس کے متعلق پڑھی۔ فرمایا کہ حضرت ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں پر غشی کھا کے گر گئے، وہ پورے تصورات ذہن میں گھوم گئے۔ جنتی لوگ ہیں، ان کا عالم دیکھیں۔ فرمایا دوپہر تک حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو جگانے کی، ہوش میں لانے کی کوشش کرتے رہے، لیکن ان کا اسی حالت میں اللہ کو پیارے ہو گئے۔ وہ کیا کیفیت تھی صحابہ کرام کی، آپ دیکھیں ذرا، سوچیں یار آج ہمارے اعمال بھی نہیں ہیں، کچھ بھی نہیں ہے اور ہم بے غم ہیں۔ صحابہ کے پاس اعمال بھی تھے، عبادات بھی تھی، اللہ بھی راضی ہے ان سے، اللہ نے اعلان بھی کر دیا میں تم سے راضی ہوں، اس کے باوجود ایسی کیفیت ہے کہ وہ تصور جہنم کا کہ تو ان کی وفات ہو جاتی ہے۔ تو بہرحال یہ بھی خطرناک کام ہوگا۔ اور فرمایا وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُقَرَّنِينَ دَعُوا هُنَالِكَ ثُبُورًا، اور فرمایا کہ جب ان کو ڈھالا جائے گا تنگ جگہ کے اندر، جہنم کی تنگ جگہ کے اندر، کیسے؟ مقرنین، باندھے ہوئے ہوں گے، اکٹھے باندھے جائیں گے،
اور ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ فرمایا دعو ہنالک ثبورا، تو یہ دعا کریں گے کہ کاش ہم مر جائیں، ختم ہو جائیں، کاش ہم مر جائیں، ختم ہو جائیں۔ فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا، فرمایا کہ نہیں، ایک ہلاکت کو نہ پکارو، ایک ہلاکت کی آواز نہ لگاؤ۔ فرمایا کہ وَدْعُوا ثُبُورًا كَثِيرًا، بہت زیادہ ہلاکتیں آنے والی ہیں تمہارے لیے، تو بہت زیادہ ہلاکتوں کو پکارو۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے، مسند احمد کی روایت ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب شیطان کو جہنم کا لباس پہنا دیا جائے گا تو وہ اپنے لباس کو سر پر اٹھائے گا اور بھاگے گا، دوڑے گا اور کہے گا ہلاکت ہے، ہلاکت ہے، ہلاک ہو گیا ہوں، مر گیا ہوں میں۔ فرمایا کہ اور جو اس کے ماننے والے نا وہ بھی سارے اس کے پیچھے بھاگ رہے ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک ہلاکت نہیں ہے تمہارے لیے، ابھی تو جو گناہ کیے ہر گناہ پر ہلاکت آئے گی تمہارے لیے۔ وَدْعُوا ثُبُورًا كَثِيرًا، اب زیادہ ہلاکتیں ہیں تمہارے لیے، ان کو پکارو۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ أَذَلِكَ خَيْرٌ أَمْ جَنَّةُ الْخُلْدِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ، فرمایا کہ ایک پیغمبر آپ ان سے کہہ دیجئے یہ بہتر ہے، یہ جہنم، یہ ذلت، یہ عذاب، یہ سختی بہتر ہے، یا ام جنت الخلد التی وعد المتقون، یا ایسے باغات جو رہائش کے قابل ہیں، ہمیشہ کی رہائش کے ہوں گے، وعد المتقون، جن کا وعدہ کیا گیا متقی لوگوں سے، وہ جہنم بہتر ہے یا یہ عزت والا مقام بہتر ہے، اللہ کی رضا بہتر ہے یا وہ جہنم بہتر ہے۔ فرمایا کانت لہم جزاء و مصیرا، فرمایا یہ ہے ان کے لیے بدلہ اور ان کے لوٹ کے جانے کی جگہ، اللہ تعالیٰ ان کو جنت جیسا بدلہ عطا فرمائیں گے اور وہیں پر وہ لوٹ کے جائیں گے۔ فرمایا لہم فیہا ما یشاؤون خالدین، فرمایا کہ یہ اس کے اندر رہیں گے جیسا چاہیں گے، لہم فیہا ما یشاؤون، فرمایا جو چاہیں گے ان کے لیے یہاں پر ہوگا، اور کیا ہوگا، خالدین، ہمیشہ ہمیشہ رہنا بھی ہوگا۔ ایک تو نعمتیں جو چاہت ہوگی اللہ دے گا، اور رہائش ایسی ملے گی کہ جہاں سے نکالا نہیں جائے گا۔ فرمایا کان علی ربک وعدا مسئولا، فرمایا یہ تیرے رب پر وعدہ ہے، یہ تیرے رب کا وعدہ ہے جو طلب کیا گیا ہے۔ یعنی دیکھیں اللہ کی ذات پر تو کوئی چیز لازم نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے وعدہ کر رکھا ہے کہ تمہیں یہ مقام ہم نے عطا کرنا ہے، اچھے اعمال والوں کو جنت، برے اعمال والوں کو جہنم۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔